رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والنجم اذا ہوا قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہوا ما ضل صاحبکم نہیں بھٹکا ہے آپ کا ساتھی وما غوا اور نہیں غلط راستے پر چلا وما ينطق عن الهوى اور نہیں بولتے وہ اپنی خواہش سے ان ہوا نہیں ہے وہ الا وحی یوحا مگر وہی جو اس کی طرف کی جاتی ہے علمہ جو اس تک پہنچائی ہے شدید القوی زبردست طاقت والے نے ذو مرۃ جو زور آور ہے فاستوی پھر وہ ظاہر ہوا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى اس حال میں کہ وہ بلند کنارے پر تھا ثُمَّ دَنَا پھر وہ قریب ہوا فَتَدَلَّى پس نیچے اتر آیا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى پس وہ دو کمان کی بقدر قریب تھا یا اس سے بھی زیادہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى پس اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى نہیں جھٹلایا دل نے جو دیکھا أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ کیا تم لوگ جھگڑا کرتے ہو اس سے اس پر جو اس نے دیکھا سورۃ النجم مکی سورتوں میں سے ہے اور مکی سورتوں کے مضامین توحید باری تعالی رسالت پیغمبر قرآن مجید کی حقانیت اور ذکر آخرت یہ چاروں مضامین اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی موجود ہیں اس سورت کا نام نجم اس کی پہلی آیت کریمہ میں آنے والے لفظ نجم سے لیا گیا ہے نجم عربی زبان کے اندر ستارے کو بھی کہتے ہیں زمین سے اگنے والی جڑی بوٹیوں کو بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ اور کئی معنی کے اندر بھی نجم کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہاں پر اس نجم کے معنی کے اندر کتنے احتمالات موجود ہیں میں تقریباً 5-6 کے قریب آپ کے سامنے مفسرین کے اقوال ذکر کر دیتا ہوں ایک قول تو یہ ہے جس طرح ہم نے ترجمہ بھی کیا کہ نجم سے مراد ستارہ ہے اور آگے فرمائے اذا ہوا جب وہ غروب ہوا اور ستارے جیسے ایک وقت تک رات کے وقت میں ظاہر ہوتے ہیں اور صبح نمودار ہوتے ہی وہ غائب ہو جاتے ہیں دوسرا معنی نجم کا یہ ہے کہ نجم سے مراد قرآن مجید ہے اور ہوا سے مراد قرآن مجید کا من جانب اللہ حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہونا مراد ہے قسم ہے قرآن کی جب وہ نازل ہوا تیسرا معنی یہ ہے کہ نجم سے مراد بندہ مومن ہے ایماندار شخص اور ہوا سے مراد یہ ہے کہ جب وہ ایمان اور اعمال صالحہ لے کر قبر میں اتر جائے نجم سے مراد ایماندار شخص ہے اور ہوا سے مراد اس کا ایمان کی دولت کے ساتھ قبر میں چلے جانا اس لیے کہ روایات میں آتا ہے جب بندہ ایمان کی حالت میں اعمال صالحہ کے ساتھ فوت ہوتا ہے تو یہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل جب قبر میں پہنچتا ہے تو اس طرح چمک رہا ہوتا ہے جیسے آسمان کے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں تو اس لیے ایک معنی یہ ہے کہ نجم سے مراد بندہ مومن ہے اور ہوا سے مراد اس کا قبر میں اترنا ہے
چوتھا معنی اس کا یہ ہے، فرمایا نجم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور ہوا سے مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شب معراج میں اپنے رب سے ملاقات کرنے کے بعد واپس دنیا پر تشریف لانا۔ قسم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی، جب وہ اللہ سے صلات کا تحفہ لے کر ملاقات کرنے کے بعد دنیا میں تشریف لائے واپس۔ پانچواں معنی یہ ہے، فرمایا نجم سے مراد سابقہ تمام انبیاء ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک، یہ سارے کے سارے انبیاء ایسے ہیں جیسے آسمان پر ستارے، ہر ستارہ روشنی دیتا ہے، تو ہر پیغمبر نے اپنے زمانہ اور وقت کے اندر ہدایت کی روشنی سے جہاں کو منور کیا، جتنا ان کی ذمہ داری تھی وہ کام کرتے چلے گئے۔ اب رہ گئی بات کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تو نہیں ہے، یہاں تو حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک آپ نے مراد لی ہے، تو حضور کا کیا بنا؟ تو فرمایا حضور ستارے نہیں، اللہ نے قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کو سراج منیر فرمایا ہے، آپ کو چمکتا ہوا آفتاب فرمایا، سورج، اور جب تک سورج غائب رہتا ہے، رات ہوتی ہے، تو ستارے اپنے اپنے وقت میں روشنی دے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی سورج کے نکلنے کا وقت قریب آتا ہے، سارے ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ اب اگر روشنی ہوتی ہے دنیا میں تو صرف آفتاب آسمان کی، تو ایسے ہی فرمایا پہلے ہر نبی کی روشنی وقت پر تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی مبعوث ہوئے، اللہ کے محبوب کے آتے ہی حضرت آدم کی نبوت ختم، ہر نبی کی نبوت ختم ہو گئی، اب اگر روشنی ہے تو وہ صرف حضور علیہ السلام کی نبوت کی ہے۔ تو یہ چند معنی مفسرین نے یہاں بیان فرمایا۔ تو فرمایا قسم ہے، ہم نے پہلا معنی ہی چونکہ اکثر مفسرین نے اس کو اختیار کیا ہے اسی کے مطابق ترجمہ کیا۔ فرمایا والنجم، قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا، جب وہ غروب ہوا۔ اب یہ تو قسم تھی، جواب قسم اگلی آیت کریمہ میں آ رہی ہے، اور یہ جواب قسم اس کی وجہ یہ ہے کہ معاذ اللہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو مشرکین نے جواب میں کہا، چونکہ حضور علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا تھا ایک جملے سے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو یہ سارے معبود چھوڑ دو، ایک اللہ کے در پہ آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ہے بنیاد نبوت کے کلمہ حق کہنے کی، توحید کی دعوت کی۔ حضور نے جب یہ جملہ فرمایا تو جو لات و عزیٰ منات کے پجاری تھے وہ کہنے لگے معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باپ دادا کے دین سے بھٹک گئے ہیں، معاذ اللہ کہیں گمراہ تو نہیں ہو گئے، اس طرح کے جملے انہوں نے ادا کیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر جب بھی کسی نے انگلی اٹھائی تو جواب آسمان سے آیا ہے۔ تو فوراً اللہ پاک نے جواب ارشاد فرمایا، قسم اٹھا کر فرمایا ما ضل صاحبکم، اے اہل ایمان تمہارا ساتھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ گمراہ ہوا ہے، وما غوا، اور نہ ہی غلط راستے پر چلا ہے۔ یہ ضل اور غوا دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ضلالت اور جو ہے سرکشی سے، ان دونوں کے معنی جدا ہیں۔ ایک ہے ایک آدمی تک پیغام ہدایت پہنچے ہی نہ، کوئی سیدھا راستہ دکھانے والا پہنچے ہی نہ تو اسے ضال کہتے ہیں، کہ اسے راستے کا پتہ نہیں، یہ راستہ بھٹک گیا، گم ہو گیا۔ اور ایک ہے راستے کا پتہ ہے، یہی راستہ میرے گھر کو جاتا ہے، یہی راستہ مسجد کو جاتا ہے، لیکن جان بوجھ کر نماز کے وقت میں مسجد کے راستہ کی بجائے بازار کے راستے پر ٹر جانا، یہ گمراہی نہیں، یہ جو ہے غوا ہے، سرکشی کہتے ہیں اس کو، کہ راستہ پتہ ہے لیکن جان بوجھ کر راستہ چھوڑ دیا۔ تو اس لیے اللہ نے دونوں لفظ استعمال فرمائے۔ ایسا نہیں کہ حضور کے پاس پیغام ہدایت نہ پہنچا ہو، اور یہ بھی نہیں کہ پیغام ہدایت پہنچنے کے بعد خدا نہ خواستہ حضور نے کوئی اور راستہ اختیار فرما لیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ من جانب اللہ، حضور علیہ السلام صرف کامل ہدایت پر ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگلے جملے میں ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ،
یہ بھی چونکہ کفار کا ایک تانا تھا کہ معاذ اللہ آپ علیہ السلام کے جی میں جو بات آتی ہے، دل جو چاہتا ہے، صبح اٹھ کر ہمیں سنانے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یہ وہی ہے یہ میرے اوپر، یعنی یہ اپنی مرضی سے جو ہے وہی بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا وما ينطق، میرے محبوب نہیں بولتے عن الہوا، اپنی خواہش سے۔ پھر کیسے بولتے؟ فرمایا ان ہوا، جو کچھ یہ بولتے ہیں نہیں ہے وہ الا وحی، مگر وہی یوحا جو اللہ کی جانب سے ان پر کی جاتی ہے۔ اسی لیے ایک مسئلہ یہاں سماعت فرما لیں، یہ گو مشرکین مکہ کے طعن اور اعتراض کے جواب میں یہ آیت آئی، لیکن یہ آج کے منکرین قرآن کا بھی، منکرین حدیث کا بھی جواب ہے۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے فتنے موجود ہیں، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے جن کا کہنا یہ ہے صرف ہم قرآن کی بات مانیں گے، قرآن کے سوا کچھ بھی حضور کی حدیثوں میں پیش کریں، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کیا قرآن کافی نہیں کہ حضور کی باتوں کی بھی ہمیں ضرورت پڑ جائے؟ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ میرے حبیب جو پڑھتے ہیں، چاہے وہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک کچھ پڑھ کر سنائے تب، یا اپنے ارشادات مبارکہ کی صورت میں جو بولتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ میں رب میں بلاتا ہوں۔ تو حضور سے قرآن پڑھیں تو یہ بھی وہی، اور حدیث پڑھیں تو یہ بھی وہی ہے۔ یاد رہے وہی کی دو قسمیں ہیں، ایک وہی وہ ہے جسے ہم بار بار تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید، وہی مطلوب کہتے ہیں اس کو، اور ایک ہے وہی غیر مطلوب جسے ہم اس طرح قرآن کی طرح بار بار تو نہیں پڑھتے لیکن حضور کا ارشاد مبارک ہونے کی وجہ سے سنتے بھی ہیں، کبھی کبھی بولتے بھی ہیں، تو یہ غیر مطلوب ہے۔ تو دونوں قسم کی وحی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر من جانب اللہ اتری ہے۔ اس پر ایک حدیث مبارکہ بھی ذہن میں آگے سماعت فرما لیں۔ صحابی رسول حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایک صحابی کا واقعہ ہے، ورنہ حضور علیہ السلام کے ہر صحابی کا مزاج یہ تھا۔ حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں، اب تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، بولنے کا کام کر رہا ہوں، میرے اس بولنے میں جہاں گفتگو ہو رہی ہے وہاں میرے حرکات و سکنات بھی ہیں، میرے ہاتھ ہل رہے ہیں، میرے ہونٹ ہل رہے ہیں، میری آنکھوں کے اشارے ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ صرف حضور کے لفظ نوٹ نہیں کیے، تھوڑی دیر کے بولنے کے اندر بھی حضور نے کیا کیا عمل مبارک فرمایا، ہاتھ سے اشارہ کیسے فرمایا، لب مبارک کیسے ہلائے، مسکراہٹ تھی یا نہیں تھی، چہرے پر غصہ تھا یا کیا تھا، ایک ایک بات کو صحابہ کرام نے نوٹ فرمایا ہے۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا، اور یہ بھی حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ ورنہ اگر میں آپ سے ابھی کہہ دوں ماشاءاللہ ہر اولاد کو اپنے ماں باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے، ایک دن ساری زندگی نہیں ماں باپ کی، صرف اولاد کو بڑے ذہین و فطین قسم کی اولاد اپنی بیٹوں میں سے بیٹیوں میں سے منتخب کر لیں، اسے کہہ دیں بیٹا صرف آج کا دن 24 گھنٹے تو نے اپنے باپ اور اپنی ماں کی تمام حرکات و سکنات، تمام اقوال کو نوٹ کرنا ہے، کل رات کو بتلانا ہے آج دن میں کتنی باتیں کی، کیا کیا باتیں کی، کیا کیا حرکت کی، کہاں گئے، ساری چیزیں نوٹ کرنی ہے۔ تو انتہائی مشکل ہے کہ انتہائی محبت کرنے والی اولاد ماں باپ کے ایک دن کو نوٹ کر سکے، لیکن صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی 23 سالہ نبوی زندگی کا ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جو امت سے چھپ گیا ہو، صحابہ نے اسے بھی نوٹ کر کے امت تک پہنچایا۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ حضور کا زندہ معجزہ ہے۔ تو حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں چونکہ ہر صحابی کا مزاج تھا تو یہ حضور علیہ السلام کی ہر بات کو نوٹ فرما لیتے، اور حضور غصے میں ہے نوٹ کر لیا، حضور جو ہے مسکرا رہے نوٹ فرما لیا، حضور علیہ السلام کوئی بات فرما رہے نوٹ کر لیا، حضور بیٹھے نوٹ کر لیا، ہر عمل کو نوٹ فرما رہے۔ تو کچھ صحابہ نے آ کر عرض کیا اے عمرو بن عاص یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا نہیں حضور علیہ السلام بھی ہماری طرح ایک انسان ہے، انسان کبھی جو ہے طبی اعتبار سے بھی کچھ مزاج آتے ہیں انسان کی زندگی میں، اب ہر بات نوٹ کرنے کی تھوڑی ہوتی ہے، دین تھوڑا ہی ہے، حضور علیہ السلام انسان ہے، انسان کی ذاتی ضرورت بھی ہے، اب یہاں میں بول رہا ہوں تو ایک دین کا کام کر رہا ہوں، اب گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا
ہر چیز پہ بات ہوگی. تو ان صحابہ کا کہنا یہ تھا کہ ہر بات نہ لکھا کرو، حضور کی ہر بات دین نہیں ہے، کچھ ذاتی ضرورتیں بھی ہیں. حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کچھ دن کے لیے میں نے قلم بند کر دیا، اب بیچ بیچ میں سے کوئی بات لے لیتا ورنہ چھوڑ دیتا. کچھ دنوں کے بعد حضور علیہ السلام نے محسوس کیا کہ میں نے وہ پہلے والا کام چھوڑ دیا ہے. فرمایا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں لکھتا تھا، بعض صحابہ نے مشورہ دیا ہے کہ ساری باتیں نہ لکھا کرو، اس لیے میں محتاط ہو گیا ہوں. حضور نے فرمایا اللہ کی قسم جس ذات کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں جو بھی کرتا ہوں، میں غصہ کروں، میں مسکراؤں، میں کسی کو دوں، میں کسی سے کچھ لوں، میں جو بھی کرتا ہوں وہ عین دین ہے، وہ حق ہے، میں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتا. اس لیے حضور علیہ السلام کا ہر عمل مبارک وہی ہے. تو بہرحال یہ منکرین حدیث کی طرف سے بات آتی ہے. جیسے ابھی اللہ معاف فرمائے ہمارے نوجوانوں کی اکثریت شاید آپ میں سے بھی کوئی ہو مرزا جیلوی سے بڑے متاثر ہیں. ایسے منکرین حدیث کا طبقہ بھی ہے اور وہ لوگ بھی سوشل میڈیا پر انتہائی ایکٹیو ہیں. کل آپ کے سامنے آئیں گے، آپ ان کی لفاظی کو دیکھ کر معذاللہ یہ ماننے کو بھی تیار ہوں گے جی دیکھیں جی قرآن کی موجودگی میں حضور کی باتوں کی کیا ضرورت ہے. جیسے آج ایک طبقہ کہہ دیتا ہے قرآن اور حدیث کی موجودگی میں صحابی کے عمل کی کیا ضرورت ہے. جی بس قرآن اور حدیث اللہ اور رسول کافی، تیسرے کسی کی ضرورت نہیں. اللہ کے حبیب خود فرما رہے اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے. حضور خود فرما رہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت بھی لازم، میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم. تو یہ ساری باتیں تو بہرحال اس لیے کبھی بھی ان فتنوں کے پیچھے نہیں پڑنا. آپ نے اللہ کے قرآن سے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اور صحابہ کے عمل سے رہنمائی لینی ہے. اور یہ راستہ ہمیں ملے گا کہاں سے جی؟ جیسے ہر چیز کا ایک ماہر ہوتا ہے، سر میں درد ہو جائے تو جا کر ہم اسٹور سے جا کر جو ہے گولی خرید نہیں لیتے بلکہ ہم ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں، بیماری کو اسے جا کر دکھاتے ہیں. تو ایسے روحانی بیماری بھی روحانی معالج کے پاس جا کر چیک کروانی چاہیے. بہرحال اللہ سمجھتے ہیں. تو آگے فرمایا علمہ شدید القویٰ. اب یہاں سے آگے چند آیتوں میں جناب جبریل امین علیہ السلام کا ذکر ہے. فرمایا علمہ، ویسے تو علم یعلم کا معنی ہے سکھانا، لیکن ہمارا عقیدہ اور یہ نظریہ ہے حضور علیہ السلام کو اللہ کے سوا کوئی سکھانے والا آپ کا استاد نہیں ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے حضور علیہ السلام من جانب اللہ آپ کو علم عطا ہوا، ورنہ حضور کا مخلوق میں سے کوئی استاد نہیں ہے. اس لیے ہم نے علامہ کا معنی یہ نہیں کیا کہ جبریل نے حضور کو سکھایا، بلکہ یہ معنی کیا ہے کہ جبریل امین نے حضور تک پہنچایا. جبریل امین نے اللہ کا دیا ہوا قرآن حضور تک پہنچایا. تو فرمایا پہنچایا حضور تک شدید القوا، اس ہستی نے جو بڑی طاقت والی ہے، جبریل امین مراد. یہ بھی دراصل مشرکین مکہ کے ایک ابہام کا جو ہے ازالہ ہے. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے دیکھیں جی اگر اللہ نے وحی دی بھی ہے تو ایک فرشتہ جبریل امین لے کر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے راستے میں ابلیس نے اس کے چیلوں نے پکڑ لیا ہو، معاذ اللہ پاس سے کوئی آیت چھین لی ہو، کوئی صورت نکال لی ہو. تو یہ ابہام تھا ان کی جانب سے، ایک اشکال تھا. اللہ نے فرمایا ایسا سوچنا بھی مت، میں نے اتنی طاقت دے رکھی ہے جبریل امین کو کہ ابلیس کیا ساری مخلوقات مل کر بھی ان سے لینا چاہے تو کوئی لے سکتا جب تک میں رب نہ لوں. تو فرمایا پہنچایا حضور تک بڑی قوت والے نے، ذو مرہ، مزید تکرار کے ساتھ فرمایا وہ بڑا زور آور ہے. آگے انشاءاللہ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی جسمانی ہے تو کیفیت کا کیا عالم تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین وحی لے کر آتے تھے انسانی شکل میں. اکثر صحابی رسول حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں آیا کرتے تھے. یہ بڑے خوبصورت صحابی تھے، تو ان کی شکل میں جبریل امین تشریف لاتے تھے. 2 مرتبہ پوری حیات طیبہ میں آپ علیہ السلام نے جبریل امین کو اصلی حالت اور شکل میں دیکھا ہے. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اپنی تمنا کا خود اظہار فرمایا. جبریل امین آئے
تو فرمایا یار روزانہ انسانی شکل میں آ جاتے ہو، میرے صحابی کی شکل میں آ جاتے ہو، میرا جی چاہتا ہے میں تمہیں تمہاری شکل میں، کبھی جبریل کی شکل میں دیکھوں۔ تو جبریل امین چلے گئے۔ ایک عرصہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جبریل امین اصلی شکل میں ظاہر ہوئے، اور روایات میں آتا ہے اس وقت آپ یا ہرا پہاڑی پر موجود تھے یا مقام اجیاد میں تھے، یہ مکہ کے اندر ایک علاقہ ہے پہاڑی نما، اس پر موجود تھے۔ اس وقت جبریل امین ظاہر ہوئے، افق پر جو ہے آپ کرسی پر تشریف فرما تھے، اور جسم اتنا پھیلا ہوا تھا کہ ان کے سوا اور کچھ بھی سامنے نظر نہیں آ رہا تھا، سب یعنی جو خلا فضا ہے یہ سب ان کے وجود سے بھری ہوئی، اور 600 کے قریب جبریل امین کے بازو تھے۔ تو اللہ نے انتہائی ہیبت والی صورت جبریل امین کو عطا فرمائی۔ حضور نے جب وہ منظر دیکھا تو اللہ کے محبوب برداشت نہ کر پائے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ظاہر بات ہے اللہ پاک نے اپنی مخلوقات کو پوشیدہ رکھا ہے، یہ بھی میرے رب کی قدرت کی نشانی تھی۔ تو اسی موقع پر فرمایا فاستوى، یہ پہلے دیدار کی طرف اشارہ ہے، جبریل امین ظاہر ہوئے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، کب؟ جب وہ بلند کنارے پر موجود تھے، افق کے کنارے پر تھے۔ ثُمَّ دَنَا، پھر وہاں سے جب حضور علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، نیچے زمین پر گر پڑے، تو جبریل امین تشریف لائے اور آ کر آپ علیہ السلام کے اوپر چادر ڈالی اور آپ کے چہرہ مبارک سے گرد و غبار کو صاف کیا۔ تو اسی کا ذکر فرمایا ثم دنا، پھر جبریل قریب آئے، فتدلی، پس نیچے اتر آئے، فکان قاب قوسین او ادنی، کتنے قریب آئے؟ فرمایا 2 کمانوں کی مقدار یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ یہ عربوں کے اندر جب جھگڑے کے بعد صلح ہو جایا کرتی تھی نا، تو وہ 2 کمانیں بالکل یوں لا کر ملا دیتے تھے، اور ملا کر کہا کرتے تھے جیسے یہ کمانیں آپس میں سیدھی اور مل چکی ہیں، آج کے بعد ہم بھی مل چکے ہیں، یعنی اب ہم میں دوری نہیں ہوگی۔ تو اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ جبریل امین حضور علیہ السلام کے 2 قوسین یعنی 2 کمانوں کی مقدار کے برابر تھے یا اس سے بھی زیادہ قریب تھے، بالکل قریب آ چکے۔ اب ظاہر بات ہے جبریل امین کو بھیجنے کا مقصد صرف دیدار کروانا نہیں تھا، بلکہ جبریل تو وحی لے کر آتے تھے۔ تو فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس اللہ نے وحی فرمائی اپنے بندے کی طرف جو وحی فرمائی۔ اس موقع پر کون سی وحی نازل ہوئی، اس بارے میں 2 قسم کی روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے سورہ ضحیٰ کی آیت الم یجدک یتیما فآویٰ سے لے کر سورہ انشراح کی آیت ورفعنا لک ذکرک تک، یہ تمام وہ آیتیں ہیں جن میں حضور علیہ السلام کی شان مبارکہ انتہائی ایسے انداز میں بیان کی گئی ہے کہ کہیں اور آپ کو نہیں ملے گی۔ اللہ نے بڑے عجیب انداز میں اپنے محبوب کی سیرت بیان فرمائی۔ تو فرمایا یہ آیات اس موقع پر نازل ہوئی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اس موقع پر اللہ نے یہ پیغام بھیجا، فرمایا جبریل میرے حبیب سے فرما دے مجھے اپنی کبریائی کی قسم جنت کا دروازہ اس وقت تک کسی نبی کے لیے نہیں کھولوں گا جب تک آپ جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور کسی امت کے لیے نہیں کھولوں گا جب تک آپ کی امت جنت میں نہ داخل ہو جائے۔ تو حضور کے صدقے اللہ نے ہمیں یہ بھی اعزاز نصیب فرمایا۔ تو فرمایا وہی فرمائی اپنے بندے کی طرف جو وہی فرمائی، ما کذب الفؤاد ما رأى، فرمایا نہیں جھٹلایا دل نے جو آنکھوں نے دیکھا، یعنی حضور نے جو جبریل کی صورت دیکھی ہے ذرا بھر بھی اس میں تعامل نہیں ہوا، آپ علیہ السلام کو شک و شبہ نہیں گزرا کہ ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، یہ حقیقت میں جبریل ہی تھے۔ تو فرمایا افتمارونہ، کیا تم ان سے جھگڑا کرتے ہو علی ما یرا، اس چیز پر جس کو آپ علیہ السلام نے دیکھا، یعنی جبریل کی ذات کے بارے میں کہ معاذ اللہ آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، حضور کی آنکھوں نے جبریل کو، جس نے اپنے رب کو دیکھا ہو، جبریل کا دیکھنا ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو فرمایا جبریل امین کے دیکھنے میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اگلی آیات میں جبریل امین کے دوسری بار دیکھے جانے کا اللہ نے ذکر فرمایا۔